کالے برقعے میں ملبوس، کالے حجاب اور کالے ہی نقاب میں بیگ کندھے پہ لٹکائے تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے ہوتی اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ 4 دن بعد آج یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی اماں کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ 4 دن سے ہسپتال میں داخل تھی۔ وہ اپنی اماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ان کا خیال رکھنے کے لیے ہسپتال ان کے ساتھ رہی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ باپ اس کی پیدائش سے پہلے مر چکا تھا۔ اماں اکیلی تھی، کام کر کے اس کا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ وہ سرکاری اسکول کے بعد سرکاری کالج اور اب اس کے بعد سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اتنی غربت کے باوجود بھی اس نے کبھی اللہ پاک کی ناشکری نہیں کی۔ وہ اسکالرشپ پر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، ورنہ ان کے حالات نہ تھے پڑھنے کے۔ وہ یونیورسٹی کے بعد 3-4 جگہ ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اماں کا خرچہ اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی وہ اماں کا علاج نہیں کروا پا رہی تھی، کیونکہ ان کے علاج کے لیے اس کے پاس بہت سے پیسے چاہیے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے کوئی نیا پروفیسر پڑھا رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ اجازت ملنے پہ وہ کلاس میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی نئے پروفیسر تھے، کم سے کم عمر تقریباً 26-27 سال، ہلکی بھوری خوبصورت آنکھوں والے، ہینڈسم۔ اب وہ حاضری لگا رہے تھے۔ رول نمبر 5، یس سر۔ اس کی آواز پر پروفیسر نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مکمل طور پہ کالے برقعے میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی۔ صرف اس کی کالی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ پروفیسر اسے دیکھ گویا ہوئے، مس ہانیہ کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے؟ ہانیہ کھڑی ہوئی بولی، سر دراصل میری اماں کو دل کا مسئلہ ہے، اس لیے 4 دن سے وہ ہسپتال میں داخل تھی اور میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں جو ان کا خیال رکھتا، اس لیے میں ہسپتال میں ان کے پاس تھی۔ پروفیسر نے اس کی بات پر سر ہلایا کیونکہ لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت معلوم کی۔ اس کا ایڈریس لینے کے بعد پروفیسر نے کہا کہ وہ اس کی ماں کی خیریت دریافت کرنے آئیں گے۔ لڑکی محض سر اسباب میں ہلا کر بیٹھ گئی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا۔ وہ تو چھٹی کی وجہ سے آج سارے گھر کی رہی تھی۔ اچانک دروازہ دیکھنے کی صفائی کی آواز پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی، منہ پر نقاب کی صورت کر کے دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ہی اس کے تایا کا بیٹا کھڑا تھا، جسے دیکھ ہانیہ کی روح فنا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ دروازہ بند کرتی، ایک جھٹکے سے دروازہ پورا کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں وسیم بھائی؟ جلدی سے باہر نکلیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گھر کے اندر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس محلے میں اور میری ماں رہتے ہیں۔ ہماری کوئی عزت ہے وسیم؟ اسے دیکھ خباثت سے مسکرایا۔ شادی کرنے؟ آج تو میں تجھ سے شادی کر کے ہی جاؤں گا۔ آج تجھے اپنا بنائے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وسیم نے ہانیہ کی جانب قدم بڑھانا شروع کی۔ ہانیہ ڈر کے مارے قدم پیچھے لینا شروع ہو گئی۔ مجھ سے دور رہیں، خبردار اگر میرے قریب آئے تو۔ آج پروفیسر کو ٹائم ملا تھا ہانیہ کی ماں کی خیریت دریافت کرنے کا۔ وہ جو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا، اندر سے ہانیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دروازہ ایک ہاتھ سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے چھوٹے سے صحن میں ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور کیپری میں، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے لیے، منہ پر نقاب کی صورت پلو کیا، آنکھوں میں خوف لیے گھبرائی ہوئی ہانیہ کھڑی تھی، جس کے بالکل پاس ایک لفنگا سا لڑکا کھڑا تھا۔ شکل سے دیکھنے پر وہ محلے کا بدمعاش لگتا تھا۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے ہانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے اپنے پروفیسر کو دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ آئیں گے اور وہ واقعی اس کے گھر تب آ جائیں گے جب یہ غلیظ آدمی اس کے گھر میں کھڑا تھا۔ ہانیہ کی نظروں کے تعاقب میں وسیم نے نظریں گھمائیں تو پیچھے 27-28 سال کا خوش شکل خوبصورت ہلکی بھوری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ وسیم نے ہانیہ کے گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھ ایک جھٹکے سے ہانیہ کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں لی، جیسے ہانیہ پر اپنا حق جتا رہا ہو۔ وسیم کی اس جرأت پر ہانیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں وسیم بھائی، میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ اپنی دودھی اور سفید کلائی وسیم کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وسیم اس کی طرف کہاں متوجہ تھا۔ وہ تو سرد آنکھوں سے اس پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ اب کے مقابل شخص بولا، ہاتھ چھوڑو لڑکی کا۔ اس کی بات سن وسیم خباثت سے مسکرایا، نہیں چھوڑوں گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ وسیم کی آواز سن اماں کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اماں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو وسیم۔ ماں کی آواز پہ ہانیہ نے گردن موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اپنی بے بسی پر دکھ ہوا۔ نہیں چاچی، آج تو میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھاموں گا۔ تھوڑی دیر میں مولوی آ رہا ہے، اب تم اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ ویسے بھی تمہارے پاؤں تو قبر میں لٹکے ہیں، مرنے سے پہلے یہ نیک کام کر جاؤ، اس سے کچھ ثواب مل جائے گا۔ وسیم کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں اس قدر بکواس سن کر ہانیہ کا دل چاہا وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، میں مر جاؤں گی مگر آپ جیسے گنڈے سے کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ مگر وسیم کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگی اور بس دروازے کے پاس وہ اس کے وجود کے برداشت کی حد ختم ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ہانیہ کا وہ ہاتھ جو وسیم کی گرفت میں تھا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے وسیم کا ہاتھ مروڑ دیا۔ صرف یہی نہیں، اب اس شخص نے ایک مکہ وسیم کی ناک پر دے مارا۔
जब तक एक लड़की ना चाहे तब तक उसे हाथ लगाने की कोशिश न करना, और एक गैर लड़की जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती उसे तो बिल्कुल नहीं, समझे? प्रोफेसर सद लहजे में दहाड़ा। ये सब इतना अचानक हुआ कि वसीम को समझ न आए। इससे पहले कि वो हाथ उठाता, प्रोफेसर ने हानिया को अपने पीछे अपनी हिफाजत के हसार में किया। हानिया हौनक बनी सारा मंजर देख रही थी। ये दुनिया का पहला मर्द था जो इसकी हिफाजत कर रहा था और इसकी खातिर लड़ रहा था। इससे पहले कि वसीम प्रोफेसर पर हाथ उठाता, वसीम का हाथ प्रोफेसर ने रास्ते में ही रोक दिया। हाँ, ये गलती ना करना, वरना तुम नहीं जानते कि मैं किस बाप का बेटा हूँ। तुम्हें सारी जिंदगी जेल के अंदर करवा दूंगा। तुम्हारी 7 नस्लें नाक भी रगड़ती रही तो तुम तो भी जेल के बाहर नहीं आ पाओगे। अब दफा हो जाओ इस घर से। खबरदार अगर आज के बाद इस घर की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी देखा। प्रोफेसर इतने सर्द लहजे में दहाड़ा कि वसीम अंदर तक लड़स गया, मगर वो हानिया जैसी कली को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अरे वाह, मेरे हाथ पकड़ने पर इतना मसला हो रहा है और ये अपने यार को बुलाकर इस घर में मुलाकातें कर रही है। इस कदर घटिया इल्ज़ाम पर हानिया की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इससे पहले वसीम मजीद बकवास करता, प्रोफेसर ने एक हाथ तो मुक्के इसके मुंह पर जड़ दिए और आंखों से निकल जाने का इशारा किया। वसीम शोला आंखें लिए हुए निकल गया। इससे पहले वो हानिया की तरफ मुतवज्जा होता, पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हानिया और प्रोफेसर दोनों एक झटके से पीछे मुड़े। देखा तो हानिया की माँ दिल पर हाथ रखे जमीन पर बेहोश थी। हानिया को आसमान अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ और इसके होठों से चीख निकली, अम्मा। प्रोफेसर हानिया के साथ अपनी गाड़ी में इसकी माँ को अस्पताल लाया था। डॉक्टर ने इसकी माँ के दिल के ऑपरेशन का कहा था। वो सारे पैसे प्रोफेसर ने कहाँ से दिए? हानिया को कोई होश न थी। उसे तो बस अपनी माँ की जिंदगी की परवाह थी। पिछले 2 घंटे से इसकी माँ का ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर ने कहा क्या बात हुई वो सब अरमान ही जानता था। और हानिया बाहर कुर्सी पर बैठी नजर एक जगह साकित थी। नकाब के नीचे होंठ माँ की दुआ को थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार इतने इंतजार के बाद डॉक्टर ने इसकी माँ के ऑपरेशन के कामयाब होने की खबर दे दी, जिसे सुन हानिया के जिस्म में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। कुछ घंटों बाद अम्मा को होश आया तो वो दोनों अम्मा के पास बैठे हुए थे। अब अम्मा इस प्रोफेसर को सारी बात बता रही थी कि कैसे वो वसीम इनकी बेटी को तंग करता था। अम्मा ने भी इस प्रोफेसर से इल्तिजा की कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ, इसलिए मरने से पहले मैं अपनी ख्वाहिश पूरी होती देखना चाहती हूँ। अम्मा की बात पर हानिया तो सुन रह गई। प्रोफेसर साहिब खामोश हो गए। हानिया समझ न सकी कि अब क्या होगा, मगर कुछ देर बाद वो हुआ जो हानिया ने कभी सोचा ना था। अस्पताल के इस प्राइवेट रूम में अपनी माँ के सामने रात के इस पहर वो हानिया करीम से हानिया अरमान खान बन गई और इससे अगले दिन अम्मा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। मरने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन हमसफर ढूंढ गई थी। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि हानिया का निकाह अभी इसी वक्त अस्पताल में इनके सामने हो। उन्होंने इस प्रोफेसर से हानिया की हिफाजत की इल्तिजा की थी। शायद वो जान गई थी कि ज़िंदगी अब इनको मज़ीद मोहलत न देगी। हानिया जान न सकी इस शख्स ने ये निकाह क्यों किया था। क्या ये सिर्फ एक मजबूरी में किया गया निकाह था? अम्मा की मौत की वजह से हानिया तो बेहोश हो गई। इसको तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। एक इसकी माँ ही तो थी जिसकी खातिर वो जी रही थी। 2 दिन वो इसी हालत में रही, बार बार होश आता और बार बार बेहोश हो जाती। अम्मा की तदफीन का इंतज़ाम अरमान ने किया था। आज 3 दिन हो गए थे अम्मा की मौत को। अम्मा की मौत के बाद अरमान हानिया के सामने नहीं आया था। 2 दिन से उसे देखा ना था। वो अकेली थी और इस शख्स का दिल बेचैन था। इसलिए आज अरमान हानिया के घर आया तो सामने एक तमाशा इसका मुंतज़िर था। वसीम ने महल्ले वालों को इकट्ठा कर रखा था और हानिया की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाकर उसे इस महल्ले से निकालने का कह रहा था। हानिया अकेली खड़ी रो कर अपने किरदार की सफाइयाँ दे रही थी। छोटा सा सहन सारे मोहल्ले के लोगों से भरा हुआ था। अपनी बीवी की इस कदर तस्दीक पर अरमान खान का दिमाग गुस्से से फटने के करीब हो गया और आंखें लाल हो गई जैसे सारा खून इनमें सिमट आया हो। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आया और दौड़ा, क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगाया हुआ है? अरमान के पास बस सारे मोहल्ले वाले पलटे और सबकी नज़र दरवाजे में खड़े इस शख्स पर गई। एक लम्हे के लिए तो वसीम डर गया, मगर अभी तो बदला लेना था। इसलिए महल्ले वालों से गोया हो यही है वो शख्स जिसके साथ ही बज़ात मुंह काला करती फिर रही है। इसकी वजह से मेरी चची मरी है। हानिया का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। दुनिया का वो आखिरी शख्स जिसके सामने वो बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, वो इस वक्त इसका शौहर था। वसीम की बात सुन अरमान का तो दिमाग घूम गया। खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान कुत्ती से खींच लूँगा। बीवी है, ये मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत पर मैं एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगा और न ही किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त करूँगा। इसकी बात सुनकर सारे महल्ले वाले साकित रह गए, क्योंकि महल्ले के बाहर सब इसकी बड़ी गाड़ी देख चुके थे और साथ इसका हुलिया साफ बताता था कि वो किसी अमीर ख़ानदान से था। और हानिया वो धुंधली होती आंखों से इस शख्स को हजूम में अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। वह हजूम को चीरता हुआ हानिया की तरफ आया और बिना इतने सारे लोगों की परवाह किए हानिया का हाथ
اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا ہاتھ اس کندھے کے گرد پھیلایا، اور جہاں تک رہی بات اس گھر کو خالی کرنے کی، تو میں اپنی بیوی کو اب خود ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہنے دوں گا جو ایک عزت دار لڑکی کے گھر تماشا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بیوی آج ہی گھر خالی کر دے گی اور اب سب اپنی شکلیں لے کر نکل جائیں یہاں سے۔ اس بار ارمان اونچے لہجے میں دھاڑا، اور وسیم تو لفظ بیوی پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا تماشا لگوا کر ہانیہ کو بے بس کر کے اس گھر سے نکلوا دے گا، پھر ہانیہ سے نکاح کر لے گا۔ یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کب کسی اور سے نکاح بھی کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ صحن سے نکلتے چلے گئے۔ ارمان ہانیہ کو وہیں چھوڑ کر وسیم کی طرف آیا۔ پچھلی بار جب تم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو یہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب یہ ارمان حاکم خان کی بیوی ہے۔ اگر اب تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری زندگی سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وسیم ان دونوں پر ایک آخر نگاہ ڈالتا ہوا نکل گیا۔ ارمان نے دروازہ بند کیا، ہانیہ کی طرف مڑا اور ہنوز ویسے ہی اسی پوزیشن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ارمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے کمرے میں آیا، بیڈ پر بٹھایا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر ہانیہ کے سامنے کیا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بار ارمان نے سختی سے کہا، پیو۔ ہانیہ نے آہستگی سے اپنا پلو نیچے کیا اور گلاس سے بمشکل 2 گھونٹ بھر کر گلاس پرے کر دیا۔ آج پہلی بار ارمان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دودھیا رنگت، کالی خوبصورت آنکھیں، کالے بال، روئی جیسے ملائم گال، چھوٹے سے گلابی ناک، ہونٹ پیاری سی گول ناک۔ وہ 22 سالہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ارمان نے دل میں اس کے حسن کی نظر اتاری، ایک نظر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو سب کے باعث لال ہو رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، آہستگی سے بنا کچھ کہے ایک ہاتھ اسی کمر کے گرد لے جا کر بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارمان کی سمجھ سے وہ ساکت رہ گئی، پھر وہ آنکھیں جو سب کے آخری مرحلے پر تھیں سب ختم ہوا اور اپنے شوہر کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ ہانیہ کا ایک ہاتھ ارمان کی شرٹ کے کالر پر تھا تو دوسرا پیچھے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے ہوئے۔ وہ اتنے سالوں کا غبار آج رو کر نکال رہی تھی۔ ہاں، وہ اب اکیلی نہ تھی۔ وہ کیوں بھول گئی کہ ساری دنیا میں یہ ایک شخص اب بھی اس کا اپنا تھا، اس کا محافظ، اس کا رکھوالا۔ اب اسے دنیا کی بھیڑیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور اب وہ ارمان کے ساتھ گاؤں میں خان حویلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس چھوٹے سے گھر پر ڈالی جس میں اس کی اپنی ماں کے ساتھ بے شمار یادیں تھیں، مگر شاید اب وہ واپس بھی اس گھر میں لوٹ کر نہ آئے، اس لیے حسرت سے گھر کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ابھی تو ایک تماشا حویلی میں بھی ان کا منتظر تھا۔ مسلسل 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی حویلی کے اندر آ کر رک چکی تھی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ ہانیہ کالے برقعے میں تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے لاؤنج میں کافی سارے افراد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان، یہ لڑکی کون ہے؟ سب سے پہلے ایک 35 سالہ عورت کی آواز آئی۔ وہ دیکھنے سے اس حویلی کی بہو لگ رہی تھی۔ اس عورت کی بات پر ارمان بولا، بھابھی یہ میری بیوی ہے۔ گویا لاؤنج میں موجود تمام افراد کے سروں پہ اس حویلی کی عمارت گر گئی ہو۔ وہ عورت تو شاید سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ ہانیہ کو عجیب ڈر لگا، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ یہاں کیا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر حویلی لے آئے ہو اور اب کہہ رہے ہو تمہاری بیوی ہے؟ اب کی یہ آواز دوسری عورت کی تھی۔ ان سب کے ایسے لہجے دیکھ ہانیہ ڈر گئی، مگر ارمان ہنوز پرسکون تھا۔ اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے بھابھی؟ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پاگل ہو گیا؟ اور رہی بات اپنی بیوی کو یہاں لانے کی، تو میری بیوی ہے، یہی لاؤں گا نا جہاں میں خود رہتا ہوں۔ ان عورتوں کے تیور دیکھ ہانیہ ڈر کے مارے ارمان کے کچھ نزدیک ہوئی۔ ارمان نے اس کا ڈر صاف محسوس کیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے انگوٹھے کو پھیر کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ کچھ دیر میں تو اچھی خاصی عدالت لگ چکی تھی۔ ارمان کے سارے گھر والے اسے باتیں سنا رہے تھے اور ہانیہ اس کے پاس کھڑی پریشان کن نظروں سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ ان سب کی وجہ خود کو سمجھتی تھی۔ آخر میں حویلی کی بڑی بہو بولی، ٹھیک ہے، پھر آنے دیں، سردار صاحب کو وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ سن ارمان ناک سے مکھی اڑاتا ہانیہ کا ہاتھ پکڑتا سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤنج سے گزرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہانیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس لا کر دیا۔ ہانیہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، ان کا یہ رد عمل قدرتی ہے، میں نے اچانک شادی کر لی ہے اس لیے ہضم نہیں کر پا رہے۔ ارمان کی بات سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی پریشانیوں سے بھر گئی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھا اور اسے بہت پیار سے سمجھانے لگا کہ رونا کسی مسئلے کا حل نہیں اور پریشانی کسی شخص کی زندگی میں نہیں آتی۔ جس کے بعد ہانیہ تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر بہت محبت سے
حجاب کے اوپر سے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نوکرانی نے پیغام دیا کہ سردار صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا اب تک نیچے عدالت لگ چکی ہوگی۔ ہانیہ ابھی تک برقعے میں ہی موجود تھی۔ اس نے ہانیہ کو اشارہ کیا۔ ہانیہ نے نقاب ٹھیک کیا جب اس کی بیوی پردہ کرتی تھی۔ کیوں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے نقاب لے کر جاتا؟ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارمان نے مضبوطی سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ارمان کی سوچ کے عین مطابق لاؤنج میں ساری حویلی والے موجود تھے سوائے بچوں کے۔ لڑکی کون ہے؟ حاکم صاحب نے سوال کیا۔ بابا بیوی ہے یہ میری۔ یہ سن کر حاکم صاحب کو اپنے بیٹے کی بغاوت پر یقین نہ آیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھول گئے ہو تو یاد کرواتا چلو، ہمارے خاندان میں باہر کی شادی کی اجازت نہیں ہے۔ حاکم صاحب کی بات سن ارمان بولا، محبت کرتا تھا میں اس سے، اس لیے شادی کر لی اور میرے لیے ذات پات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس جواب پر ہانیہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ ہم نے تمہیں اس لیے اتنا پڑھا لکھا کر ایک بہترین انسان بنایا کہ محبت کرتے پھرو۔ بابا محبت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے امیر ہے یا کوئی غریب، وہ آپ کے خاندان کا ہے یا خاندان سے باہر، بس وہ تو ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ہو گئی۔ یہ سن حاکم صاحب کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو اور فارغ کرو۔ یہ بات سن ہانیہ کو لگا جیسے وہ اسے موت کی سزا سنا رہے ہیں۔ اب تو اس شخص سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کی مشکلوں کے دنوں میں اس کے صبر کا پھل بن کر آیا تھا۔ ارمان کے ہاتھ میں موجود ہانیہ کا ہاتھ لرزا جسے واضح طور پر ارمان نے محسوس کیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہانیہ کے ہاتھ پر گرفت کچھ مضبوط کی۔ میں کہہ رہا ہوں بابا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں طلاق، تو میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم صاحب کو اپنی اس لاڈلی اولاد سے ایسی نافرمانی کی امید نہ تھی۔ وہ دوبارہ کہہ رہا ہوں ارمان، اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ میں تمہاری اس حرکت کو غلطی سمجھ کر معاف کر دوں گا۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ہانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی ارمان اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرے گا، مگر اب اس کی زندگی کا پروانہ اور موت کا فرمان ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا آپ سردار اس گاؤں کے اور جرگے کے ہوں گے، میری زندگی کے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ کسی دوسرے کو حق نہیں کہ میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ اور جہاں تک رہی بات پسند کی شادی کی، تو وہ اسلام میں بھی جائز ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار ارمان حاکم صاحب سے بھی اونچی آواز میں بولا۔ سارے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ اس کے تینوں بھائی اور تینوں بھابھیاں ارمان کو آج پہلی بار اس لہجے میں بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ کسی بھائی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے اس طرح بات کرتا۔ یہ بات سن حاکم صاحب آگے بڑھے اور ایک سناٹے دار تھپڑ ارمان کے منہ پہ دے مارا۔ یہ دیکھ ہانیہ گھبرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے۔ ابھی کے ابھی نکل جاؤ میری اس حویلی سے، تم جیسی نافرمان اولاد مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی اور نرمی سے ارمان نے ہانیہ کا ہاتھ مزید مضبوطی اور نرمی سے پکڑا اور حویلی کے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کی کوئی چیز نہ لی، یہاں تک کہ وہ گاڑی بھی حویلی میں چھوڑ دی۔ پیچھے ارمان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی گئی کہ میرے بیٹے کو روک لے، مگر باپ تو اس وقت پتھر دل سردار بنا بیٹھا تھا۔ ارمان نے گاڑی سے ہانیہ کا سامان نکالا اور چابی وہیں گاڑی میں چھوڑ دی۔ ایک ہاتھ سے بہت نرمی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھائے وہ اس حویلی کا گیٹ پار کر گئے۔ ہانیہ کسی ڈال کی طرح ارمان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے دور ہو گئی، ایک باپ نے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، ایک بھائی کو اس نے اس کے بھائیوں سے جدا کر دیا۔ ارمان ہانیہ کو ساتھ لی دوسرے گاؤں میں آ گئے۔ وہاں ان کے دوست رہتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر شام تک انہوں نے ایک کرائے کا گھر رہنے کے قابل ڈھونڈ لیا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ہانیہ ویسے ہی اس گھر میں بیٹھی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ارمان اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، نہ زیادہ بڑا تھا، مگر دونوں کے لیے رہنے کے لیے بہت اچھا تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، ایک ڈرائنگ روم اور چھوٹا سا صحن تھا۔ ارمان کھانا لے کر آیا تو ہانیہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جس پوزیشن میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب اس کے پاس آ کر بیٹھا، اسے پکارا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں گم تھی، اس لیے متوجہ نہ ہو سکی۔ ارمان نے بے حد نرمی اور محبت سے اپنا ہاتھ ہانیہ کے گال پر رکھا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اپنے سامنے ارمان کو دیکھ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ کیا ہو میری پیاری بیوی، کہاں گم ہو؟ دیکھو میں کھانا لے کر آیا ہوں، چلو آؤ کھاتے ہیں۔ ارمان نے بہت محبت سے کہا۔ وہ کہاں اتنے پیار اور محبت اور عزت کی عادی تھی۔ اس بار وہ نمی آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دیتے، مگر میری وجہ سے اپنے بابا سے جھگڑا کر لیا اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے سچ بتانا تھا نا کہ ہمارا نکاح تو بس ایک مجبوری میں ہوا تھا۔ ہانیہ کی بات سن کر ارمان مسکرائے۔ پہلی بات، مرد مجبوری میں نکاح نہیں کرتا، اور تب کرتا ہے جب دل سے اس کی مرضی شامل ہو۔ اور کس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے یہ سب کیا؟
میں نے تو اپنی وجہ سے یہ سب کیا، کیونکہ اب میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے حق ہے میں فیصلہ کروں مجھے کسی کے ساتھ رہنا اور کس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت نہیں؟ ارمان کی آخری بات سن ہانیہ ساکت رہ گئی۔ محبت؟ وہ حیران کن نظروں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی جو ہنوز مسکرا رہا تھا۔ ہاں محبت، مجھے تم سے محبت ہے، اور شاید یہ اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہاری آنکھیں پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک کے بعد ایک بات پر وہ ہانیہ پر بم پھوڑ رہا تھا۔ مگر آپ کے سارے گھر والے تو مجھے غلط سمجھیں گے نا کہ میں نے آپ کو ان سے دور کر دیا، وہ سوسو کرتی بولی۔ ارمان کو بہت کیوٹ لگی۔ کوئی بات نہیں، ان کو تو بس ویسے ہی بدگمان ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہونے دو۔ تم نے زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، میرے ان گھر والوں کے ساتھ۔ ارمان کی بات سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان نے بہت آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر چاہ کر بھی خود کو روک نہ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمان اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ جب خوب رو چکی تو ارمان بولا، ان آنکھوں میں آج آخری بار آنسو تھے، آج کے بعد میری بیوی اب کبھی نہیں روئے گی۔ میں ان خوبصورت آنکھوں کو روتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل دکھتا ہے، سمجھ گئی نا؟ ہانیہ نے محض سر اسباب میں ہلایا۔ اوکے، تو اگر اب رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن ہانیہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے ابھی سے تانے دینا شروع ہو گئے ہیں؟ اس بات پر ارمان دل کھول کر ہنسا۔ اس طرح ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہانیہ یک ٹک بس اسے دیکھے گئی۔ نہیں میری پیاری بیگم، میری مجال کہاں میں آپ کو تانا دوں؟ مگر اب بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ہانیہ دل کھول کر مسکرائی۔ ارمان نے آج پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ چلیے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہانیہ نے 3-4 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ ارمان خود کم کھا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو زیادہ کھلا رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ ہانیہ سوچ رہی تھی، خدا نے اس کی قسمت کتنی خوبصورت بنائی تھی، اسے بہترین شوہر سے بھی نواز دیا۔ اس شخص نے غیروں کے مجھے لے کر اپنوں کے سامنے بھی ہانیہ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور یہ جاننے کے بعد کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، ہانیہ کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جسے اس وقت اس کا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہانیہ لیٹ گئی، کیونکہ 3 دن سے اس کا دماغ اور جسم بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھا۔ اس نے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانیہ کو بہت سکون محسوس ہوا، اس لیے وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہانیہ تو سو چکی تھی، مگر ارمان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے سامنے پچھلے 10 دن کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ جس دن پہلی بار اس نے ہانیہ کی وہ خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، سارا دن وہ جب بھی کوئی کام کرتا جھن سے وہ آنکھیں اس کی آنکھوں کے پردے پر لہراتی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ ان آنکھوں کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے خود انجان تھا، اور پھر آخر 1 ہفتے بعد اس کیفیت سے لڑنے کی ناکام کوشش کو ختم کرتے ہوئے وہ ہانیہ کی ماں کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دیں۔ اس کا بس نہ چلتا، وہ وسیم کی جان لے لیتا۔ پھر اس کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر ہانیہ کی ماں کی التجا کرتی ہوئی آنکھیں کتنی امید سے وہ اس سے پوچھ رہی تھیں، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ اس وقت اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا دل میں چھپی خواہشیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں؟ اسے امید نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور ہانیہ تو سکتے کی حالت میں ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مولوی اور گواہان کے ساتھ واپس آیا اور ہانیہ کو اپنی نکاح میں لے لیا۔ آج حویلی کا سارا واقعہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کا کچھ ایسا ہی رد عمل ہوگا۔ انہوں نے اس کی بہن کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ شاید سمجھتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا جسے انہوں نے نازوں سے پالا تھا، وہ دولت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے سب کچھ حویلی کی شاندار عمارت، بڑی گاڑی، دولت اور امیروں جیسا لائف سٹائل ہی تھا۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ محبت یہ سب کبھی بھی نہیں دیکھتی، وہ بس ہو جاتی کسی سے بھی۔ ارمان کے 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ اس کی بہن نے پسند کی شادی کی تھی تو باپ نے سارے رشتے توڑ دیے۔ وہ گاؤں کے سردار تھے اور ان کے رسم و رواج میں خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر ارمان کو تو محبت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ آنکھیں کبھی اس کے اتنے قریب ہوں گی۔ اس نے دائیں طرف رخ موڑ کر ہانیہ کو دیکھا، وہ اس کے پہلو میں کتنی پرسکون ہو کے سو رہی تھی۔ ارمان کو اپنے انگ انگ میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ آج خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا جسے بن مانگے سب مل گیا۔ وہ آہستہ سے ہانیہ کے قریب ہوا، ایک ہاتھ سے اسے گرد حصار باندھا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، وہ نیند میں کچھ بے سکون تھی۔ ایک خواب کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات چلنے لگی۔ نکاح کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ ارمان کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا ہانیہ کو کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی، بیٹھے بیٹھے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر اپنی ماں پر پڑی۔ وہاں سے نظر ہوتی ہوئی اس مشین کی طرف گئی جو اس کی ماں کے جسم کے ساتھ منسلک تھی۔ اچانک ہانیہ کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔
اس مشین پر لائنیں سیدھی چل رہی تھیں۔ ہانیہ کے دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا۔ اس نے نرس اور ڈاکٹر کو آوازیں لگانا شروع کی۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے اور وہ اس کی ماں کو چیک کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا، اس کی ماں کے سینے پر دباؤ ڈالا۔ ہانیہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ اچانک اس نے دیکھا ڈاکٹروں کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ اب کوئی نرس اس کی ماں کے ہاتھوں سے وہ ساری نالیاں اتار رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر نے اس کی ماں کا چہرہ کپڑے سے ڈھک دیا اور ہانیہ کی ساری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کا دماغ پروسیس نہ کر پایا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ من بھاری ہو رہے تھے۔ بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں تک لائی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی ماں کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے جسم کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، ماں کو آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ نرسوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا مگر وہ اپنی ماں کی طرف واپس بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے اعضاء سن ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور اسی کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ڈاکٹر نے ارمان کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ جب ہانیہ کو ہوش آیا، سفید چھت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا، آہستہ آہستہ دماغ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اچانک ذہن میں ماں کی شکل آئی تو ایک جھٹکے سے اٹھی، کمرے سے باہر بھاگی۔ اس سے پہلے وہ غیر مردوں کے سامنے بنا نقاب کے جاتی۔ ارمان جو کمرے کے باہر کھڑا تھا اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے حصار میں کیا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کا منہ ڈھک دیا۔ بغیر اس کی شکل دیکھے اس کے بعد ہر شے سلو موشن میں ہونے لگی۔ ہانیہ نے خود کو ایمبولینس میں پایا۔ اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا مگر اس کا دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس نے گاڑی کو اپنے محلے میں رکھتے ہوئے پایا۔ محلے کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اب لوگ مل کر اس کی ماں کی میت کو گاڑی سے نکال کر صحن میں لا رہے تھے۔ وہ غیر دماغی سے اپنی ماں کی میت کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اور عورتیں اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ کوئی اسے رونے کا کہہ رہا تھا، کوئی اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ کر وہ بلک بلک کر روتی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوسری بار جب آنکھ کھولی تو اس کی ماں کی میت کو لے جایا جا چکا تھا۔ محلے کی عورتیں ابھی تک اس کے پاس تھیں اور اپنی اس قسمت پر دوبارہ روتی۔ اس کے بعد اب منظر بدل گیا۔ اب کہ اس کے تایا کا بیٹا محلے میں تماشا کر چکا تھا، کچھ دیر بعد وہ سارے محلے کے لوگوں کے سامنے اس کے کردار کے چرب پرخچے اڑا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے کردار کی صفائیاں دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس سارے ہجوم میں سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ دماغ نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر بہت دیر بعد وہ جان پائی کہ یہ شخص اس کا شوہر تھا۔ اسے امید نہ تھی وہ شخص دوبارہ مڑ کر اس کے پاس آئے گا۔ اسے لگا شاید وہ نکاح کر کے اسے بھول چکا، مگر ہائے وہ کتنی غلط تھی۔ وہ نیند میں اب تک اضطراب کا شکار تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنی آنکھیں ابھی تک جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ کسی کمرے میں تھی، کمرہ انجانا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ شخص بیڈ پر اونٹھے منہ لیٹا، تقریباً اس کی گردن میں منہ چھپائے، ایک ہاتھ سے اس کے پیٹ کے گرد حصار باندھے سو رہا تھا۔ اس نے غور سے اس شخص کے چہرے کو دیکھا، یاد کرنے کی کوشش کی اور یاد آیا کہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں پل بھر کا سارا دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ بے اختیار اسے اپنے شوہر پر پیار آیا۔ جسم میں طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی مگر روح میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ شخص اس کے پاس تھا، محض یہی چیز اسے پرسکون کر چکی تھی۔ اس نے کل رات کہہ تو دیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیتا، مگر وہ شخص اگر واقعی اسے چھوڑ دیتا تو شاید لڑکی مر ہی جاتی۔ یہ سب سوچتے وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھوٹ رہی تھی۔ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر کے کمرے میں آ کر دیکھے تو ارمان تھوڑی دیر پہلے ہی نیند سے جاگا تھا۔ وہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر کوہنی کے بل لیٹا، اپنی دائیں طرف سوئی ہوئی اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیند میں کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ یہ دیکھ کر ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر اسے نیند سے جگایا نہیں، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب مسلسل وہ تپش کم نہ ہوئی تو ہانی نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تو نظریں سیدھا دو ہلکی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی جو محبت سے اسے ہی تک رہی تھی۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ وہ مسکرایا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سلگتے لب باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے۔ ہانیہ کو وہ آنکھوں کی جلن پر مرہم لگا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف، ارمان نے ہانیہ کے کان کے پاس سرگوشی کی، جسے سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ابھی تک اسے مسکرا کر ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، اس کے بعد ہم نے شہر جانا ہے۔ شہر کے نام پر ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا تو اس نے وضاحت کی، یہ گھر میرے دوست کے بھائی کا ہے، اس لیے سارا فرنیچر اور دیگر سامان انہی کا ہے۔ وہ خود آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے مگر استعمال کا ضروری سامان تو ہمیں خرید کر لانا ہے نا، اور کل میں خالی ہاتھ حویلی سے آیا تھا، مجھے اپنے کپڑے بھی لینے ہیں۔ آخری بات سن ہانیہ پھر سے دکھی ہوگی۔
ہانیہ کی آنکھوں میں دکھ دیکھ ارمان نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں سے جیسے وارن کر رہا ہو کہ اب رونا مت، یہ کہتے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہانیہ بھی اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، پھر ارمان اسے اپنے ساتھ لیے شہر کے لیے نکل گیا۔ ارمان کے اکاؤنٹ میں ایک اچھی خاصی رقم تھی، وہ پروفیسر کی نوکری کرتا تھا، جو کہ اس کے باپ کو بالکل پسند نہ تھی، مگر اسے علم بانٹنا پسند تھا۔ اس کا باپ اسے اس نوکری کے ساتھ ایک کثیر رقم جیب خرچ دیتا تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی وہ رقم خرچ کی تھی۔ اسے اپنی تنخواہ کی رقم کبھی خرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مگر آج وہ پیسے اس کے کام آ رہے تھے۔ وہ اس کے حق حلال کی کمائی تھی، جسے اب وہ اپنی اور بیوی کی ذات پر خرچ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مارکیٹ سے اپنے لیے کچھ کپڑے لیے، پھر ہانیہ کو دلوائے۔ وہ منع کرتی رہی کہ اس کے پاس ہیں، مگر اس نے کہا وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے نانتکا کی ذمہ داری ارمان پر ہی ہے، اس لیے اس نے اپنی پسند کے کچھ جوڑے لیے، اس کے ساتھ اپنے اور اس کے جوتے بھی لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گھر کا ضروری سامان خریدا، جیسے کچن میں استعمال کی چیزیں۔ پھر دوپہر کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، اس کے بعد شام تک وہ گھر آ گئے۔ ارمان نے یونیورسٹی کی نوکری چھوڑ دی تھی، اب وہ اسی گاؤں میں موجود بوائز کالج میں پروفیسر کی نوکری کرنی شروع کر چکا تھا۔ وہ ہانیہ کو اکیلا چھوڑ اتنی دور یونیورسٹی پڑھانے نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس کی بیوی حویلی میں ہوتی تو شاید تب بات کچھ اور ہوتی۔ ہانیہ بھی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، اس نے کہا وہ اپنے گھر پر ہی توجہ دے گی۔ ارمان نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی۔ وہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا، ناشتہ دونوں ساتھ کرتے، پھر 2 بجے تک وہ کالج سے واپس آ جاتا۔ اس کے بعد ہانیہ گھر کے سارے کام وغیرہ کرتی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں اس خالی مکان کو گھر بنا دیا تھا۔ وہ روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتا، اور ایک عادت جو ارمان کی بہت پکی ہو گئی تھی، وہ کالج جانے سے پہلے اور آنے کے بعد پہلا کام ہانیہ کو گلے لگا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھاتے، اور پھر رات کا بھی، اس کے بغیر تو جیسے ارمان کا نوالا حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا، مگر جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ارمان کے لیے وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک پل دیکھے بنا اسے سکون نہیں ملتا تھا، اور ہانیہ کا بھی حال کچھ یہی تھا۔ ان کو یہاں رہتے تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس عرصے میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ یہ تھا کہ اس کے تیسرے نمبر والے بھائی حماد نے اسے حویلی آنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ اس نے وہ کیسے کیا یہ ارمان نہیں جانتا تھا، مگر اب وہ کبھی کبھار حویلی جاتا، اپنی ماں، چھوٹے بھائی اور چھوٹی بھابھی اور ان کے دونوں بچوں سے ملتا۔ دوسری بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے نزدیک تک نہ آنے دیتی، اور باقی اس کے دونوں بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہانیہ دوبارہ کبھی حویلی نہیں گئی تھی۔ اکثر نور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ہانیہ کی طرف آ جاتی، اور وہ ہانیہ کو اپنی پیاری پیاری باتوں سے خوش کرتا۔ اس کی باتوں پہ ہانیہ گھنٹوں ہنستی روتی۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہانیہ کے قہقہوں کی آواز گونجتی، جسے سن کر ارمان کو اپنے اندر ہمیشہ سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری حویلی میں صرف اس کی ماں، حماد اور اس کی بیوی ہی اس کی اپنی رہ گئی تھی۔ باقی باپ اور دوسرے بھائی بھابھیاں پرائے ہو چکے تھے، مگر ارمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی وہ حسب عادت کالج سے واپس گھر آیا تھا، گیٹ کی ہال میں چابی ڈالی اور گیٹ کھولا۔ سامنے صحن خالی پڑا تھا، آج گھر کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا کچن میں آیا، جہاں حسب عادت ہر روز کی بیوی کھانا بناتی نظر آتی تھی، مگر یہ کیا، آج کچن خالی تھا۔ وہ ہانیہ کو ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا، مگر سامنے کے منظر دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ہانیہ زمین پر اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا، اس کو کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگا۔ ہانیہ میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹایا، بھاگ کر پانی لے کر آیا۔ وہ ہانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ آنکھیں ہانیہ کی بند تھیں، مگر جان ارمان کی نکل رہی تھی۔ مسلسل پانی کے چھینٹے مارنے کی وجہ سے ہانیہ نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں، نظریں سیدھا اپنے شوہر کے چہرے سے ٹکرائیں، جو آنکھوں میں ڈھیروں فکر اور خوف لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے آنکھیں کھولی، ارمان کا دل رک رک کر دھڑکا۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پکڑ اتنی مضبوط تھی جیسے ابھی وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ ہانیہ ابھی تک غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ جان نکال دی تم نے میری؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ الٹا سوال کر رہی تھی۔ میری جان، تم بے ہوش پڑی تھی زمین پر۔ یہ سن ہانیہ کو آج دوپہر کا سارا منظر یاد آیا۔ 2 دن سے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، کھڑی ہوتی تو چکر آتے، اور آج صبح سے تو پتہ نہیں کتنی بار اسے وامٹنگ آ چکی تھی۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی، چہرے پر زردیاں گھل گئی تھیں۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ ایسے خیال رکھتی ہو اپنا؟ اگر میں نہ آتا تو پتہ نہیں کب تک پڑی رہتی۔ اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ میں مر گیا تھا کیا؟ ارمان ابھی تک خوف میں تھا۔ اس نے بہت نزدیک سے آج موت کو دیکھ لیا تھا، اس لیے سارا غصہ ہانیہ پر نکل رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے ہانیہ سے ذرا بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس سے محبت سے بات کرتا، تو کہاں ارمان کے ایسے رویے کی عادی تھی۔
ارمان کا ایسا روپ اور آخر میں اس کے مرنے کی بات سن کر ہانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کب سے طبیعت خراب ہے تمہاری؟ یہ لہجہ ویسا ہی تھا مگر اب کی بار آواز تھوڑی دھیمی تھی۔ وہ چہرہ نیچے کر کے بے آواز رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ خبردار، اگر ایک آنسو بھی بہایا تو میں نے منع کیا تھا نا، مجھے دوبارہ تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج ارمان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ یہ سن ہانی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کب سے طبیعت خراب ہے؟ 2 دن سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور چکر آ رہے تھے، اور آج کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی، جسے سن ارمان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا کہا؟ پچھلے 2 دن سے تھی تمہاری یہ حالت ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ہاں، وہ بھی نہ بتاتی اگر بے ہوش نہ ہوئی ہوتی۔ اس بار ارمان سرد لہجے میں دھاڑا، جسے سن ہانیہ کا دل لرز گیا۔ میں بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ یہ بات ارمان کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جسے پریشان کرنے کے ڈر سے اپنی طبیعت کا نہ بتاؤ۔ اور پچھلے آدھے گھنٹے سے جیسے میں بہت خوش ہوں۔ آج ارمان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو اس کے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا۔ اٹھو، ہم اسپتال جا رہے ہیں تمہارا چیک اپ کروانے۔ ارمان جتنے غصے میں تھا، ہانی نے بنا چون چرا کیے برقع پہنا، نقاب کیا اور اس کے ساتھ ہسپتال چلتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا اچھے سے معائنہ کیا اور ارمان بے چین بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر کتنی ہی دیر ارمان ساکت رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد جب خبر پروسیس ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے مسکراتے دیکھ ہانیہ بھی مسکرا اٹھی۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ان کا دھیان رکھیں، کافی ویک ہے۔ ارمان مسکراتا ہوا اٹھا، پھر ہانیہ کی میڈیسن لے کر وہ دونوں ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ ارمان آج اتنا خوش تھا اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں بتا نہیں سکتا میری جان، اسے اپنے سینے میں سمائے وجہ سے آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ہمارے بھائی نور، بھابھی اور اماں تینوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ یہ خبر سن کر اماں تو خود چل کر بیٹے کو مبارکباد دینے آئی تھی اور اپنی بہو کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار ہانیہ کا چہرہ دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے گئے۔ اس سارے عرصے میں ارمان نے ہانیہ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اس کا ہر وقت خیال رکھتا، اس کی فکر ایک بچے کی طرح کرتا تھا جو مانگتی حکم کرنے سے پہلے حاضر ہوتا، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہی رہتا تھا۔ اسی طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم تکلیف سے جل رہا ہو، سارے جسم میں تیز درد کی لہر اٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر مدد کے لیے کچھ بولنا چاہا مگر درد نے ساری طاقت نچوڑ لی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی بائیں طرف سوتے ہوئے ارمان کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم درد سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارمان وہ بمشکل اس کا نام ٹوٹ کر ادا کر پائی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، جسے سن ہڑبڑا کر ارمان اٹھا اور درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ ارمان کا دل بند ہو گیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اسپتال کی طرف بھاگا۔ وہ اسپتال کے سرد کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ پاس ہی حماد بھائی، ان کی بیوی اور حیدر بیٹھے تھے۔ اس کا اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے آپریشن تھیٹر کے اندر تھی اور باہر ارمان کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ آخر کار کتنے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ ایک جھٹکے سے وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور بولا، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ اور ارمان خان کے گرد ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے ایک نئی روح اس کے اندر داخل ہوئی ہو۔ اب نرس ایک سفید کمبل میں لپٹی بچی اس کی طرف لا رہی تھی مگر اسے ابھی تک اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو ڈاکٹر نے اس کی تسلی کی، فکر مت کریں، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ارمان نے بے اختیار سکون کی سانس لی۔ نہ جانے اماں ارمان کے باپ کو کس طرح منا کر ہاسپٹل لائیں، مگر حاکم صاحب ہاسپٹل آئے تھے، پوتی کو ہاتھوں میں پکڑ کر جیسے وہ ساری رنجشیں بھول گئے۔ انہوں نے ہانیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر ارمان کو معاف کیا۔ اس نے بھی معافی مانگی، اسے واپس حویلی بلا لیا۔ ہانیہ اور ارمان ایک دوسرے کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہو گئے تھے۔ شکریہ میری جان، مجھے دنیا کا سب سے حسین تحفہ دینے کے لیے۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پاس ہی ان کی بیٹی بیبی کاٹ میں سو رہی تھی۔ ارمان کی ماں نے اس کے باپ کو اپنی قسم دے کر بیٹے کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنے کو کہا، اس لیے وہ بے بس ہوتے یہاں آ گئے۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی بیٹے سے 1 سال دور رہ کر بہت تڑپ رہے تھے۔ اس لیے سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ارمان واپس حویلی شفٹ ہو گیا اور حویلی میں خوشیوں کی لہر نمودار ہوئی۔ بے شک انسان کی زندگی میں مشکلوں کے بعد آسانی ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔